السلام علیکم، لاہور 42 نیوز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سفیان خان اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج کے ویلاگ کا جو پوائنٹ ہے اور جو ڈسکشن ہے وہ ہے OIC کا اجلاس جو آج پاکستان اسلام آباد کے اندر ہوا، اور یہ افغانستان کے معاملے کے اوپر اجلاس تھا۔ اس اجلاس کے اندر جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ OIC کے اجلاس کے اندر اسلامی ممالک جو رکن ممالک ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، ان کے وزرائے خارجہ اور ان کا ایک پورا ڈیلیگیشن ہوتا ہے جو شرکت کرتا ہے، اور مسلم امہ کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس سے متعلق وہاں پہ ڈسکشنز اور ان کا سلوشنز کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان اور فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی خطاب کیا، اور اسلامی ممالک کے علاوہ کچھ اور ممالک بھی ہیں جن کو ایز آبزرور مبصرین کے طور پہ وہاں پہ شرکت کی دعوت دی گئی اور وہ وہاں موجود تھے۔ دو کہ یہ اجلاس بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم اجلاس ہے اور افغانستان کے بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑوس ملک انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انڈیا کے کیپٹل دہلی کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے سینٹرل ایشین کنٹریز کی، اور اس کے اندر روس اور چائنا بھی اور امریکہ کے بھی جو تھے وہ نمائندگان شامل تھے، اور جو اس میں ایک ایسی چیز جو پوائنٹ جو اسٹرائکنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر 5 سینٹرل ایشین کنٹریز جو کہ مسلم ممالک ہیں ان کے وزرائے خارجہ وہاں موجود تھے، جبکہ جو OIC کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی انہی ممالک کے جو ڈپٹی فارن منسٹرز یا جو نیچے کا جو ان کا عملہ ہے یا جو ڈیلیگیشن ہے اس نے پاکستان میں شرکت کی۔ تو اس وقت جو OIC کا اجلاس ہے اور جو انڈیا کے اندر ہونے والی میٹنگ ہے، یہ دو بہت ہاٹ ٹاپکس ہیں، اور اس کے اوپر اب پاکستان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان کے پاس وہ کیا پوائنٹس ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر وہ OIC اور جو اسلامی ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھ سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کی جو اس وقت سچویشن ہے وہ انتہائی بری ہے۔ آپ ہماری فارن منسٹری یا فارن منسٹر کے بیانات سن لیں، آپ وزیر اعظم عمران خان کے بیانات سن لیں۔ انفیکٹ انہوں نے کچھ دن قبل ہی 1-2 دن پہلے ہی الجزیرہ کو جو انٹرویو دیا اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ افغانستان کی سچویشن بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ تو اس وقت OIC کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر OIC کو بھی سوچنا پڑے گا اور اس پاکستان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کو آخر وہ اقدامات کرنے ہوں گے، اور وہ ٹرسٹ جو لوگوں کے دل میں اب نہیں رہا اور لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں ہے OIC سے ریلیٹڈ، اس کو بحال کرنا پڑے گا۔ کچھ جامع اور کانکریٹ سٹیپس نہ صرف لینے ہوں گے بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھانا ہوگا، اور کیونکہ دوسرے اینڈ پہ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی جو بج چکی ہے، انڈیا کا اپنا بلاک بنانا، اس بلاک کو متحرک کرنا، اور ایک اور جو اس میں پوائنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ انڈیا اپنی کیونکہ ایک گلوبل پاور سمجھا جاتا ہے اکنامک ٹرمز کے اندر، وہ پروجیکٹس کو بھی لانچ کر رہا ہے، وہ ان ممالک کے ساتھ ڈیلز کر رہا ہے، کچھ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو پاکستان کے پاس ماں سوائے بیانات کے یا میٹنگز کرنے کے کوئی اور روڈ میپ ہے؟ اگر کوئی روڈ میپ ہے تو وہ سامنے لانا ہوگا، اس کو ڈسکس کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسپیشلی جو خلیج کے ممالک ہیں اور جو عرب ممالک ہیں ان کا جھکاؤ اور ان کی جو انکلینیشن ہے وہ انڈیا کی طرف کافی زیادہ ہے۔ تو ہمیں ہماری ریاست کو اور ہمیں ہمارے ملک کو اور ہماری لیڈرشپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کیا پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم جو OIC ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر جو پاکستان چاہتا ہے، جو ریاست پاکستان چاہتی ہے، وہ ریزلٹس لے سکیں، بیکاز یہ اس وقت جو سچویشن ہے یہ پاکستان کے پاس بہت زبردست چانس ہے اس کے اوپر ایک لیڈنگ رول پلے کرنے کا، بہت زبردست چانس ہے پاکستان کے پاس اپنے آپ کو اپنی ایک طاقت منوانے کا۔ جس طریقے سے پاکستان نے افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، جس طریقے سے پاکستان نے افغانستان کا مقدمہ لڑا ہے اور جو ساری محنت کی ہے، یہ کہیں رائیگاں نہ ہو جائے اور کہیں انڈیا جو ہے وہ اپنے عزائم میں جو ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ آج طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں، جو ان کی اس وقت جو حکومت ہے ان کے جو فارن منسٹر ہیں، وہ بھی اس اجلاس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو اب اس وقت اب تک تو جو OIC کا اجلاس رہا جو ہوا، اس میں سے تو ابھی تک کچھ پازیٹیو نیوز ہی ہیں، لیکن پاکستان کے اندر اس بارے میں کافی چرچا بھی ہوا کہ جہاں پہ ایک طرف پاکستان نے OIC کے ممالک کو مدعو کیا اور بہت عرصے کے بعد پاکستان کو موقع ملا OIC کے جو ممالک ہیں ان کی میزبانی کرنے کا اور افغانستان کے معاملے کے اوپر بات کرنے کا، لیکن دوسری طرف جب انڈیا نے یہ میٹنگ کال کی اور اس کے اوپر جو ہے کافی سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے۔ اس میں ہوا یوں کہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو
OIC کا اجلاس ہے جو اسلام آباد میں آج ہوا، وہ ایمرجنسی بیسس کے اوپر بلایا گیا، اور 2 ہفتے قبل اس اجلاس کی جو ہے وہ ممالک کو بتایا گیا اور ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس میں شرکت کریں۔ آن دی ادر ہینڈ جو انڈیا کے اندر یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور جو کنٹریز ہیں ان کے جو نمائندگان شامل ہوئے، ان کو 2-3 مہینہ پہلے سے ہی اس میٹنگ کی تیاری کی جا رہی تھی، اور ان کی کمٹمنٹس 2-3 ماہ پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس لیے ان کے وزیر خارجہ بجائے اس کے کہ وہ پاکستان آتے وہ انڈیا چلے گئے۔ یہ تو تمام تر چیزیں ہیں سامنے، بٹ جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انڈیا ایک جو بلاک بظاہر اب یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیا ایک نیا بلاک جو ہے وہ بنا رہا ہے خطے کے اندر افغانستان کے معاملے کے اوپر، اور اس نے ان تمام ملکوں کو اسپیشلی جن 5 سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جن کو مدعو کیا، جس میں قزاقستان، کرغزستان، ترکمنستان جیسے ممالک شامل ہیں، یہ تمام وہ ممالک ہیں جو اپنے بارڈرز افغانستان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان ممالک کے ساتھ میٹنگ کرنا، اور نہ صرف افغانستان کے معاملے کے اوپر میٹنگ کرنا، اس ایجنڈے کے اندر خطے کے اندر انویسٹمنٹ، ان ممالک کے اندر انڈیا کی انویسٹمنٹ اور کچھ پروجیکٹس کو انیشیٹ بھی کرنا شامل تھا۔ تو انڈیا جب ایک طرف اس طرح کی میٹنگز اور اس طرح کے معاملات کر رہا ہے، تو کچھ جو لوگ ہیں اور جو کچھ ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ OIC کا جو آج اجلاس ہوا، انڈیا نے اس کے جواب میں اپنا ایک کارڈ کھیلا۔ اب جو انڈیا نے اپنا کارڈ کھیلا ہے اس کے ساتھ کچھ سوال کھڑے ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ OIC جو تنظیم ہے وہ آلریڈی اسلامی ممالک کے اندر اس کو پذیرائی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی بڑے معاملات مسلم امہ کے اندر اور مسلم ورلڈ کے اندر ہوتے ہیں، ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ OIC کا کوئی خاص کردار نہیں ہوتا، OIC کسی ایسے نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پاتی جو کہ کوئی کنکریٹ سلوشن ہو یا ڈیسیجن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے OIC جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کے اوپر ماضی میں اس میں انڈیا کو مدعو کر لیتی ہے، اور پاکستان کے کئی دفعہ جو ہے وہ نیگیٹوز کو دھچکا بھی پہنچتا ہے۔ اس طرح کے معاملات کے اوپر انڈیا اگر اپنا بلاک بنا رہا ہے اس خطے میں، اور ان ملکوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے جو بارڈر شیئر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ کے اوپر اور پروجیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ OIC کی تنظیم کے اوپر اٹسیلف، کیونکہ اگر OIC کی تنظیم جامع سٹیپس اور کانکریٹ سٹیپس اور سلوشنز نہیں دے سکتے مسلم ورلڈ کو درپیش چیلنجز کے اوپر، اور بالخصوص افغانستان کے معاملے کے اوپر، تو آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا ایک لیڈنگ رول کے اوپر سامنے آ رہا ہے، اور اگر یہ مومنٹم اور اگر یہ اعتماد OIC سے اسلامی ممالک کا اٹھ کے انڈیا کی طرف جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں قطعی طور پہ اچھا نہیں ہے، نہ ہی OIC کے لیے یہ اچھا ہے، اور نہ ہی افغانستان کے معاملے کے اوپر اچھا ہے، کیونکہ ہم بخوبی واقف ہیں کہ انڈیا کے افغانستان کے اندر کیا انٹرسٹس تھے اور کیا انٹرسٹ ان کے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کی کیا کوشش ہے اس پورے معاملے کے اندر، کس طریقے سے وہ کچھ سٹیٹس حاصل کرنا ہے۔